ویلکم ٹو اسلامک احساس یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں کا اسلامک احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے قدموں میں لغزش نہیں آنی چاہیے، ہمارے بدن میں لرزہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جسموں میں کپ کپی طاری نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں کسی انداز کی مایوسی اور نا امیدی کی کرن نہیں جاگنی چاہیے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ ہماری بدعمالیوں بد کرداریوں کی بنیاد پر خدا کی طرف سے یہ حالات ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف انابت اختیار کریں، اللہ سے مانگیں اور ایسی تدبیریں اختیار کریں اور اللہ سے کہیں کہ میرے مولا حالات جو کچھ بھی ہوں ہم سب کچھ تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو اور اپنے نبی کے جاہ و جلال کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں اس پر قائم رہنا ہے، یہ صبر کا یاد رکھیے۔ دوسری بڑی اہم بات فرمائی کہ تقوی اختیار کرنا ہوگا ایسے حالات۔ تقوی کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ہمارے وہ اعمال ہمارے اعضاء و جوارح سے ہونے چاہیے جو اعمال پسند ہیں اللہ تعالی، ان اعمال سے ہمارے اعضاء و جوارح کو بچ جانا چاہیے جو اعمال ناپسند ہیں اللہ کی مرضیات پر ہماری زندگی گزرنے لگ جائے، نامرضیات سے ہم بچ جائیں، یہی تقوی ہے دراصل۔ تقوی اسی لیے فرمایا گیا کہ اس میں وہ ساری چیزیں آ گئی کہ ہمیں معروف کو کرنا ہے، منکرات سے بچنا ہے، ہمیں اچھائیوں کو، اچھے اخلاق کو، اچھے اعمال کو اختیار کر لینے ہیں، برے اعمال سے، سیئات سے، بدعات سے، خرافات سے، ضلالتوں سے، جہالتوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ یہ در حقیقت تقویٰ ہے۔ یاد رکھیے جب آپ تقویٰ اختیار کر لیں گے تو اس تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی فراست ایمانی عطا فرمائیں گے کہ آپ حالات کو جانچ لیں گے، پرکھ لیں گے، بھانپ لیں گے اور بہت پہلے بھانپ لیں گے اور تدبیریں اختیار کریں گے اور لانگ ٹائم پلان آپ بنائیں گے۔ یہ ہے نظام جو آگے 20 سال تک ہمیں کرنا ہے، 30 سال اور 50 سال تک کرنا ہے۔ یہ اسی تقوی کی بنیاد پر جو فراست ایمانی آتی ہے اس سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ کو صبر اختیار کرنا اور تقوی۔ خانقاہ رحمانی کی یہ سرزمین اور خانقاہ رحمانی کے بزرگوں نے مشکل حالات میں اس ملک کی اور اس ملت کی رہنمائی کا جو عظیم فریضہ انجام دیا وہ اسی تقوی کی فراست ایمانی کی بنیاد ہے۔ آپ حضرات شاہد اور گواہ ہیں، سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں جب بھی مشکل حالات آئے ہیں، جب اس ملک کے علماء، صلحاء، قائدین، دانشوران، سیاسی لیڈران کی زبانوں پر تالے لگ گئے، جب ان کی زبانوں میں لکنت طاری ہو گئی اور زبانیں بند ہو گئی، مشکل حالات میں یہاں کے اکابر نے رخصت پر عمل نہیں کیا بلکہ راہ عزیمت پر عمل کیا اور عزیمت پر عمل کر کے اور میدان عمل میں کود کر مشکل حالات میں امت کی رہنمائی کا وہ عظیم فریضہ انجام دیا۔ اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، یہ موقع نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، پورا ملک جانتا ہے کہ جب متبنہ بل کا مسئلہ آیا، مسلم پرسنل لا پر مداخلت اندازی کا مسئلہ آیا، یکساں سول کوڈ کو آج سے 25-30 سال پہلے پوری قوت طاقت کے ساتھ اٹھایا گیا، اسی خانقاہ رحمانی کے بزرگوں نے پوری جرأت، عزیمت، حوصلے اور پوری فراست، دانش مندی اور دوربینی کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری طاقت کو صرف کیا۔ حالات کا رخ بدلا اس لیے کہ وہ تقوی کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر کیا جا رہا، کسی دکھاوے کے لیے اور کسی واہواہی کے لیے نہیں کیا جا رہا تھا، وہ اللہ کی مرضیات پر چلنے کے لیے اور اللہ کی خلق جو الخلق عیاد اللہ ہے اس کے سکون کے لیے اور اللہ کی وہ شریعت جسے اس سرزمین پر نافذ کرنا ہے اس کے تحفظ کے لیے اور وہ صاحب ایمان پر جی سکیں، چل سکیں اور شریعت پر اپنی زندگی گزار سکیں، اس کو یقینی بنانے کے لیے ان بزرگوں نے یہ کام کیا۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب اس ملک میں مدارس اسلامیہ پر حالات آئے اور دہشت گردی کا اڈا اسے کہا جانے لگا، اسی خانقاہ رحمانی کی سرزمین پر نام سے مدارس اسلامیہ کنونشن بلایا، جس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی زبان بھی بدل گئی اور پورے ملک کے اندر حالات اس میں تبدیل ہو گئے۔ کوئی بھی مسئلہ آیا ہو، آج مشکل حالات میں پھر ایک بار یہ ملک پھر
اس رخ پر جا رہا ہے کہ جس سے نفرت کی، تعصب کی آندیاں چل رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی چند دنوں کے اندر حجاب پر معاملہ اٹھایا گیا، آپ نے دیکھا ابھی اکثر سول کوڈ کے مسئلے کو لایا جا رہا، آپ نے دیکھا کہ ابھی مدرسہ بورڈ پر کس انداز سے چیزیں لائی جا رہی، آپ نے ابھی دیکھا رام نومی کے جلوسوں میں کس انداز سے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سارے احوال جو پہلے کبھی سالوں میں نظر آتے تھے، اب دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن یقین مانیے اور آپ حضرات پوری قوت اور حوصلے کے ساتھ جینے کا عزم کیجئے، اس لیے کہ خانقاہ رحمانی کی سرزمین کو ایک شعر حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ کی شکل میں ایک قائد ملا ہے، جس قائد کو اپنے جد امجد کا خون اور اپنے دادا، اپنے پردادا، اپنے والد کی وہ وراثت ملی ہے کہ وہی دوربینی، وہی فراست، وہی جرأت، وہی دور اندیشی اور وہی سوچ اور اسی حکمت عملی کے ساتھ وہ اپنے دن رات گزار۔ بہت ساری باتیں جس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ان ساری صورتوں پر حضرت دامت برکاتہ العالیہ بڑی قوت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کی لگائی ہوئی ٹیم اس پورے نقشے اور خاکے کو اتارنے کے لیے مکمل طریقے پر لائے عمل تیار کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو جب بھی ایک مرتبہ اپنے قائد کی اور اپنے مرشد کی آواز آئے تو آپ کو لبیک کہنا ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو یہ عزم کر لینا ہوگا اور یہ یقین کر لینا ہوگا کہ ہمارے قائد نے، ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے اور خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشینوں نے جس طرح اس ملک کی قیادت کی ہے، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ اسی انداز کی قیادت اور اسی جرأت و ہمت کے ساتھ حالات کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ وہ رخصت کی راہ کو پسند نہیں فرما رہے ہیں، اسی عظیمت کی راہ پر چلنے کا انہوں نے عزم کر رکھا۔ اس لیے حالات مشکل آتے ہیں تو ظاہر ہے ہر زمانے میں اللہ ایسے افراد کو تیار کر دے۔ ہم سبوں کے لیے خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ حضرت کی شکل میں اس ملک کو ایک ایسا عظیم قائد اور اس سرزمین کو ایک ایسی عظیم شخصیت ملی ہے کہ اگر ہم اور آپ نے ان کا ساتھ دیا، کندھے سے کندھے ملا کر، شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر، پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ ان کی آوازوں میں آواز ملا کر اگر ہم کھڑے رہے تو یقین مانیے کہ یہ حالات آئے ہیں اور یہ حالات ختم ہو جائیں انشاءاللہ۔ دشواریاں تو آتی ہیں ختم ہونے کی۔ ان مع العسر یسرا پڑھتے ہیں کہ دشواری کے بعد آسانی آتی ہے، حالات کے بعد۔ آپ نے پڑھا ہوگا تاتاریوں کا دور بھی کیسے مشکل حالات تھے، ایسی مایوسی تھی، ایسا ڈر، ایسی دہشت، خوفناک عالم تھا کہ اگر 10 نوجوان کو ایک عورت بھی کہہ کر جائے ابھی چھری تیز کر کے لاتے ہیں پھر تم لوگوں کی گردن کاٹیں گے، یہی رہو، تو وہاں سے ہلتے نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ انہی تاتاریوں میں، انہی کے خاندان میں اسلام قبول کیا اور پورے ملک کی تقدیر بدل گئی، پورے ملک کا نقشہ بدل گیا۔ وہی اسلام کے داعی، وہی اسلام کے پیغامبر اور وہی اسلام کا علم بلند کرنے والے علم بردار ہو۔ اس لیے آپ حضرات قطعاً مایوس نہ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضرات اپنی جگہ پر آپ صبر اختیار کیجئے، تقوی اختیار کیجئے۔ وہ صبر و تقوی جو تعریف میں نے کی ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ بزدلی کی راہ ایمان میں نہیں ہے۔ آپ کو بزدلی، مایوسی کے دلدل اور نا امیدی کے کسی غار میں نہیں جانا ہے۔ آپ میدان میں رہیے، حالات آئیں تو مقابلہ کیجئے۔ ہم اقدام کرنے نہیں کہتے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، لیکن اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے کہ اگر کوئی ایک گال پر ایک تماچا مارے تو دوسرا گال اسے پیش نہیں کرنا۔ مدافعت یہ ضروری ہے، جب تک اس امت میں مدافعت کی قوت رہی اس وقت تک یہ حالات پیدا نہیں ہوئی۔ آج مدافعت اپنے چھوڑ دی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو آپ اپنی جان بچانا آپ پر شرعی، اخلاقی، قانونی، ملکی تمام دستور کے مطابق فرض ہے۔ آپ اپنے آپ کا تحفظ کیجیے، آپ ڈریے نہیں۔ ہمارے اور آپ سب کے پیر و مرشد مفکر اسلام حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان ملفوظات کو پڑھیے۔ وہ بار بار کہتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں، بزدلی اور ایمان دونوں جمائی نہیں ہو سکتے۔
اگر آپ میں بزدلی ہے، آپ نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، گھروں سے نکلنے میں آپ کو ڈر لگتا ہے، تو آپ کے ایمان میں خطرہ ہے، ایمان میں شک ہے کہ آپ کا ایمان کس درجے کا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ فرمایا کہ آپ مدافعت کے لیے، کم از کم دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار رہیں۔ آپ حضرات گواہ ہوں گے، اسی وقت یہ بھی حالات آئے جب حضرت نے پورے ملک میں یہ آواز لگائی اور چند ایک جگہ پر دفاع کیا گیا کہ لوگ آئے اس کو گھیرنے کے لیے، تنہا اس نے مقابلہ کیا تو سارے کے سارے گیدڑ بھاگ گئے اور اس کے بعد سے حالات پرسکون ہو گئے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان مشکل حالات میں پورے تدبر کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ آپ حضرات اپنے آپ کو جینے کے لیے اور اپنے آپ کو شریعت پر عمل کرنے کے عزم کے ساتھ کھڑے ہوئیے اور اپنے قائد پر اور اپنے مرشد پر مکمل اعتماد اور حوصلے کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے جیے۔ جب ان کا پیغام جائے، ان پیغاموں پر مکمل عمل کرنے اور سرزمین پر اتارنے اور ایک ایک فرد تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ حضرات کوشش کیجیے۔ دعا فرمائیں حق تعالی شانہ ہمیں اور آپ سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔